صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله وحده وأنجز وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا اور سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی یہ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا یہ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا معزز و موقر و مکرم و محترم حاضرین مجلس اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام مہمانان اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میں شروع کرتا ہوں اس رب کائنات کے نام سے جن کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں کہ میرے مولا یہ ناچیز تیری توصیف و ثنا کرتا ہے میرے مولا یہ ناچیز تیری توصیف و ثنا کرتا ہے میری ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے اور میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے اس کے بعد میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہوں اس محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں کہ جن کو رب کائنات نے اس دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حاضرین گرامی آج کے جلسے کا عنوان جیسا کہ آپ پیچھے بینر پر لکھے ہوئے موٹے موٹے حروف سے بڑے بڑے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے جلسے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس بہت سے لوگ اس عنوان کو پڑھ تو لے رہے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے یہاں آنے سے پہلے اس کا تجربہ کیا اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جلسے کے عنوان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ اس پروگرام کو کیوں آرگنائز کیا گیا ہے اتنے بڑے مجمع کو کیوں اکٹھا کیا گیا ہے ہم اور آپ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں اس کیوں کا جواب ہمیں مل جائے اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہمیں معلوم ہو جائے جلسے کے عنوان میں پہلا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے اصلاح کا لفظ اصلاح پیدائشی اعتبار سے اصل اعتبار سے یہ عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اصلاح کے معنی آتے ہیں درست کرنا ٹھیک کرنا صحیح کرنا کس چیز کو درست کرنا کس چیز کو صحیح کرنا تو اپنے بگڑے ہوئے اخلاق کو درست کرنا اپنے بگڑے ہوئے نظریات کو درست کرنا اپنے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کرنا اپنی بگڑی ہوئی سوچ کو درست کرنا اپنی کمی اپنے عیوب کو دور کرنا یہ اصلاح کہلاتا ہے اس اصلاح کے لفظ نے
ہمیں ہمارے مقصد کی طرف اشارہ کیا کہ ہم سب یہاں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے اخلاق کو درست کر سکیں، ہم اپنے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کر سکیں، ہم اپنے بگڑے ہوئے نظریات کو درست کر سکیں، ہم اپنے عیوب اور اپنی کمی کو دور کر سکیں۔ اس کے بعد جلسے کے عنوان میں دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے معاشرہ کا لفظ۔ معاشرہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے لیکن اردو کا جز بن چکا ہے۔ ایک سوشولوجسٹ، ایک ماہر سماجیات معاشرے کے لفظ کو ڈیفائن کرتے ہوئے، اس کو پریبھاشت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معاشرہ لوگوں کے ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے، معاشرہ لوگوں کی ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جو جن کی بنیادی ضروریات زندگی میں ایک دوسرے کے مشترکہ روابط موجود ہو۔ اور ہاں، معاشرہ کے لیے یہ لازم اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا تعلق کسی خاص مذہب سے ہو، کسی خاص دھرم سے ہو یا کسی خاص نظریات کے ماننے والے سے ہو۔ معاشرہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی کی تکمیل میں ایک دوسرے کے رابطے میں آتے ہوں۔ سوال یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں بگڑے ہوئے اخلاق کو درست کرنا ہے، بگڑے ہوئے افکار کو درست کرنا ہے، بگڑے ہوئے عقائد اور نظریات کو درست کرنا ہے، تو کس کے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کرنا ہے، کس کے بگڑے ہوئے نظریات کو درست کرنا ہے؟ تو اس معاشرے کے لفظ نے ہمیں بتایا کہ معاشرے کے بگڑے ہوئے اخلاق کو درست کرنا ہے، معاشرے کے بگڑے ہوئے نظریات کو درست کرنا ہے، معاشرے کے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کرنا ہے، معاشرے کے عیوب اور کمی کو دور کرنا ہے۔ اس کے بعد جلسے کے عنوان میں جو تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کانفرنس۔ کانفرنس ایک انگلش ورڈ ہے، اس کو بھی ایک سوشولوجسٹ، ایک ماہر سماجیات اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے، اس کو پریبھاشت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کانفرنس اس پروگرام کو کہا جاتا ہے جس میں خاص موضوع پر ایک پرٹیکولر ٹاپک پر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کاری کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہو رہا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کے بگڑے ہوئے اخلاق کو درست کرنا ہے، معاشرے کے بگڑے ہوئے افکار، نظریات اور عقائد کو درست کرنا ہے، تو یہ درست کون کرے گا؟ درست کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اس پرابلم کا سلوشن ہمیں کون بتائے گا؟ تو اس کانفرنس کے لفظ نے بتایا کہ اس کانفرنس میں ہدایت کار موجود ہیں جو آپ کی ہدایت کاری کریں گے، اس کانفرنس میں رہنما موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ملک ہندوستان کے مختلف علاقے سے علماء کرام آپ کی ہدایت کاری کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے اس مجمع میں تشریف لائے ہیں اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میرے خیال سے ہم سب کو اس جلسے کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہو۔ جلسے کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ ہم سے اور آپ سے مل کر بنتا ہے۔ معاشرے کے افراد ہم اور آپ ہیں، معاشرے کے ممبرز ہم اور آپ ہیں۔ معاشرے کی اصلاح یعنی ہماری اصلاح، معاشرے کے افکار کی اصلاح یعنی ہمارے افکار اور ہمارے نظریات کی اصلاح۔ تو ہم سب یہاں پر کیوں اکٹھا ہوئے بھائی؟ اپنی اصلاح کے لیے۔ کس لیے اکٹھا ہوئے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے، جلسہ سننے کے لیے نہیں۔ جلسہ تو موبائل پہ بھی لوگ سنتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں گئے تھے تو کیا کہنا ہے؟ کہ اپنی اصلاح کے لیے میں گیا تھا، اپنی اصلاح کے لیے ہدایت کاری، رہنمائی حاصل کرنے گیا تھا۔ یہ آپ کا جواب ہوگا۔ حاضرین گرامی، ایک بڑے عالم کو میں نے یہ بات نقل کرتے ہوئے سنا کہ کسی نے لکھا کہ آج لوگ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں لیکن خود کو سدھارنا نہیں چاہتے۔ معاشرہ بگڑ گیا ہے، ہر کسی کو فکر ہے کہ معاشرے کو سدھارا جائے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ سوشل ریفارم، معاشرے کی اصلاح، سوسائٹی کی اصلاح، سماج کا سدھار کیسے شروع کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے؟ تو انگلش میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم،
کہ نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے، اسلام کی شروعات اپنی ذات سے ہوتی ہے، اسلام کا آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ ہم سے اور آپ سے مل کر بنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ سدھر جائے تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری اصلاح کیسے ہو، ہم خود کیسے سدھریں۔ اگر ہماری تڑپ، ہمارے دلوں میں یہ تڑپ ہے کہ ہماری جو ہے کمیونٹی وہ سدھر جائے، تو ہمارے دل میں یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہماری اصلاح کیسے ہو۔ اگر ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ ہمارا سماج سدھر جائے تو ہمارے دل میں یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم خود کیسے سدھریں۔ اگر ہمارے دل میں یہ فکر ہے کہ ہماری سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے دل میں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری خود کی اصلاح کیسے ہو۔ جب تک ہم یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ ہم خود کو کیسے سدھاریں، جب تک ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی تو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اصلاح معاشرہ کانفرنس اگر آپ کریں گے لیکن معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بگڑتا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے حالات کیوں بگڑ رہے ہیں؟ معاشرے کا چین سکون کہاں کھو گیا؟ ہمارے عیش و آرام کی زندگی کو کس کی نظر لگ گئی؟ تو آیت پاک میں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالت کو بدلنے کا ارادہ نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ ہم اگر اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اگر اپنی سوسائٹی کو درست کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کرنی ہوگی، کیونکہ معاشرہ ہم سے اور آپ سے بنا ہے۔ اگر ہماری اصلاح ہوگی، ہماری تربیت ہوگی، ہماری خود کی جو ہے سدھار ہوگی تو یہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ میں ایک مشہور نام ہے، اس نے بے شمار صحابہ کرام کو قتل کیا، بہت سے علماء کرام کو قتل کیا، صحابہ کرام کی بیویوں کو، بچیوں کو قتل کیا۔ اس زمانے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول موجود تھے۔ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر گئے کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہے جو صحابہ کرام کو، علماء کرام کو، مفتیان کرام کو قتل کر رہا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ ما جاء الحجاج الا بذنوبکم، کہ لوگوں حجاج جیسا ظالم حکمراں تم پر مسلط ہے یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم حکمراں تم پر مسلط ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ تم پر مسلط ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حضرین گرامی، سوشل ریفارم کی اسٹڈی کے دوران معاشرے کے بگاڑ کے کچھ اسباب مجھے نظر آئے اور کچھ پوائنٹ میں نے نوٹ کیا ہے۔ اگر ان اسباب پر کنٹرول کر لیا جائے، ان پوائنٹس پر اگر کنٹرول کر لیا جائے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک حد تک سدھار ہو سکتی ہے۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے عقیدے میں بگاڑ، عقیدے میں فساد۔ عقیدہ کیا ہے؟ تو عقیدے کو ڈیفائن کرتے ہوئے شیخ عبداللہ بن عبد الحمید الاثری اپنی کتاب الوجیز فی عقیدۃ السلف الصالحین میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں کہ هي الامور التي يجب ان يصدق بها القلب وتطمئن اليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها غيظ ولا يخالطها شك، کہ عقیدہ ان امور شرعیہ کا نام ہے، عقیدہ اس چیز کا نام ہے
جس کی دل سے تصدیق کی جائے اور جس پر دل مطمئن ہو اور ایسا یقین حاصل ہو کہ اس میں دور دور تک شک کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ آسان بھاشا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ ان امور شرعیہ کا نام ہے جس پر دل مطمئن ہو اور اس میں شک کی شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کس چیز میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کس چیز میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں، تو تین چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الوہیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم پوجا صرف اللہ کی کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، ہم سجدہ صرف خدا کو کریں گے، کسی اور کو نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم رب صرف خدا کو مانیں گے، ہم خالق کل صرف خدا کو مانیں گے، ہم مالک کل صرف اور صرف اللہ کو مانیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جس صفت کے ساتھ اللہ رب العزت متصف ہے وہ صفت کسی اور کو ہم نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، یہ صفت ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ مالک کل ہونا اللہ کی صفت ہے، یہ صفت ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ خالق کل ہونا اللہ کی صفت ہے، یہ صفت ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ عالم کل ہونا اللہ کی صفت ہے، یہ صفت ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ حاجت روا ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا نہیں مان سکتے۔ مشکل کشا ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں مان سکتے۔ قادر مطلق ہونے کی صفت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر مطلق نہیں ہو سکتا۔ مختار کل ہونے کی صفت اللہ رب العزت کی ہے، کسی اور کو ہم یہ صفت نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے آگے ہے وَلَا شَيْءَ مِثْلَهُ، کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی ہستی قابل تعریف قابل ستائش ہے، یعنی ہر اعتبار سے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اور اس عقیدے کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقامات پر جنت یا اہل جنت کا ذکر فرمایا یا جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دو شرطیں بیان کی، دو چیزوں کو بیان کیا۔ نمبر ایک آمنو، نمبر دو وعملوا الصالحات۔ آمنو یعنی جنت میں وہی شخص جائے گا جس کا ایمان صحیح ہوگا، جنت میں وہی شخص جائے گا جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ وعملوا الصالحات، جنت اسی کو ملے گی جس کے اعمال درست ہوں گے، جنت اسی کو ملے گی جس کے اعمال سنت اور شریعت کے مطابق ہوگی۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز یعنی عقائد کا صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، ایمان کا صحیح ہونا یہ اصل ہے، اور اعمال صالحہ اعمال مسنونہ یہ فرع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی درستگی کے لیے، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے عند اللہ، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، اعمال کتنے ہی نیک ہوں، جنت آپ کو نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ایک آدمی ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے لیکن اس کے اعمال بہت اچھے ہیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ مسکینوں کی پرورش کرتا ہے، وہ لوگوں کو غریبوں کو کپڑے پہناتا ہے، وہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، وہ طواف کرنے والوں کی خدمت کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ شخص جنت نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک شخص ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہے، اس کا ایمان درست ہے لیکن اعمال کمزور ہیں، تو عدل یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے
کہ یہ شخص اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اپنے صحیح عقیدے کی بنیاد پر، کلمہ کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ حاضرین گرامی، جنت میں جانے کے لیے اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ اگر ایک صحیح عقیدے والا ایک کتے کو پانی پلا دے تو وہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے دیتے ہیں، لیکن اگر ایک بگڑے ہوئے عقیدے والا حاجیوں کو پانی پلائے، طواف کرنے والے کو پانی پلائے تو اللہ اسے تب بھی جنت نہیں دیتے۔ ایک صحیح عقیدے والا ایک شخص کو ایک جانور کو کھانا کھلا دے تو اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں، لیکن ایک بگڑے ہوئے عقیدے والا حاجیوں کو کھانا کھلائے، طواف کرنے والوں کو کھانا کھلائے، تب بھی اللہ اسے جنت نہیں دیتے ہیں۔ ایک صحیح عقیدے والا ایک شخص کو کپڑا پہنا دے تو اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں، لیکن ایک بگڑے ہوئے عقیدے والا ساری دنیا کے لوگوں کو کپڑے پہنا دے تب بھی اللہ اسے جنت نہیں دیتے ہیں۔ ایک صحیح عقیدے والا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے دیتے ہیں، لیکن ایک بگڑے ہوئے عقیدے والا اپنی ساری دولت کو خیرات میں بانٹ دے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تب بھی اللہ اسے جنت نہیں دیتے ہیں۔ ایک صحیح عقیدے والا ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مکتب قائم کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے دیتے ہیں، لیکن ایک بگڑے ہوئے عقیدے والا سینکڑوں مدارس قائم کر دے، سینکڑوں یونیورسٹیز کھڑی کر دے، تب بھی اللہ اسے جنت نہیں دیتے ہیں۔ ایک صحیح عقیدے والا ایک حج کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے دیتے ہیں، لیکن ایک بگڑے ہوئے عقیدے والا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حج کر لے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت نہیں دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ اگر ایک صحیح عقیدے والا اپنے گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ لگا دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے دیتے ہیں، لیکن ایک بگڑے ہوئے عقیدے والا سارے حرم کی تعمیر کر دے، بیت اللہ کو بنا دے، تب بھی اللہ اسے جنت نہیں دیتے۔ حاضرین گرامی، میری ان باتوں کو سن کر شاید آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا، سوال آ رہا ہوگا کہ اتنے نیک کام، بیت اللہ کو بنانا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، حرم شریف کو بنانا، اتنے نیک کام، اتنے بڑے کام، محض عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے اللہ اس شخص کو جنت نہیں دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس سوال کا جواب دوں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر عقیدے میں بگاڑ ہے، عقیدے میں فساد ہے تو اعمال کتنے ہی اچھے ہوں وہ شخص جنت نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر میری جواب کے بعد اگر سوال کا کچھ انش اگر باقی رہ جاتا ہے تو ذخیرۃ الجنان ایک کتاب ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صفتر رحمت اللہ علیہ نے اس سوال کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے اور اس الجھن کو سلجھایا ہے۔ چنانچہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنی حلال کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، بیت اللہ کو بناتے تھے۔ مشرکین مکہ اپنی حلال کمائی سے حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، مشرکین مکہ اپنی حلال کمائی سے حاجیوں کے لیے مسافر خانے بنواتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز کیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ کفار مکہ کے پاس گئے، آپ مشرکین مکہ کے پاس گئے اور کہا، اے ابو جہل، میرے چچا ابو لہب، اے مکہ کے لوگوں، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میری نبوت کا اقرار کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کلمہ پڑھنے سے، حضور کی رسالت کا اقرار کرنے سے، حضور کی نبوت کا اقرار کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو تم جنت نہیں جا سکتے۔ تو کفار مکہ نے یہی سوال کیا تھا کہ محمد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اپنی حلال کمائی سے بیت اللہ کو بناتے ہیں، ہم اپنی حلال کمائی سے حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم اپنی حلال
حلال کمائی سے حاجیوں کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، یہ سارے نیک کام ہے، کیا ان اعمال کی بنیاد پر ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو حضور نے کہا کہ نہیں، جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے تم جنت نہیں جا سکتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستمون عند اللہ۔ کہ اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کے پانی پلانے کو اور بیت اللہ کی تعمیر کو، اس عمل کو تم اس شخص کے عمل کے برابر سمجھتے ہو جس نے اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا عقیدہ درست ہے، ان کا ایمان درست ہے، تم اس شخص کے عمل کو اس ایمان والے کے عمل سے موازنہ کرتے ہو، ایمان والے کے عمل کے برابر سمجھتے ہو؟ تو ایسا نہیں ہے، تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ لا يستوون عند اللہ، they cannot be equal in the sight of اللہ، کہ وہ اللہ کے نزدیک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بد عقیدہ شخص اور ایک صحیح عقیدے والا شخص دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرین گرامی، اس عقیدے کے بگاڑنے اور عقیدے کے فساد نے ہمارے معاشرے پر کیا اثر ڈالا ہے اور ہمارے ایمان پر کتنا خطرناک حملہ کیا ہے، میں اپنی زندگی کے چند واقعات آپ کو سناؤں۔ پچھلے سال کی رپورٹ ہے، میں نے رپورٹ پڑھی تھی کہ آسٹریلیا کے 3 بھائی تھے، دراصل وہ ایشیا کے رہنے والے تھے، 3 بھائی تھے اور تینوں کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی عالم تھا اور کوئی آدھا عالم تھا۔ وہ تینوں بھائی ایک ساتھ عیسائی مذہب میں چلے گئے، مذہب کو تبدیل کر دیا۔ رپورٹر لکھتا ہے کہ جہاں ان کے مذہب کی تبدیل کے بہت سارے وجوہات تھے، ان میں سے ایک اہم وجہ عقیدے کی کمزوری تھی، عقیدے کا فساد تھا، عقیدے کا بگاڑ تھا۔ ایک دوسرا واقعہ، میں آن لائن پڑھاتا تھا تو میرے رابطے میں ایک اسٹوڈنٹ جو اپنے بہار کے بہار شریف کی رہنے والی ہے، گریجویٹ ہے، اچھے گھرانے سے ہے، میں ان کو آن لائن پڑھایا کرتا تھا اور آخر میں 10 منٹ ہم اس لیے رکھتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی خاص بات ہے تو اس مسئلے کو ہم ڈسکس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سوال کیا کہ آپ کے فرینڈز کتنے ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے زیادہ تر جو دوست ہیں وہ غیر مسلم ہیں، کیونکہ میں جس اسکول میں پڑھتی ہوں، جس کالج میں میں پڑھتی ہوں، اس اسکول میں پڑھنے والے مسلمان بچے صرف 2 یا 4 ہیں۔ اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی فیسٹیولز ہوتے ہیں، جو بھی تہوار ہوتے ہیں، تو ہمارے غیر مسلم دوست ہمارے یہاں آتے ہیں اور میں ان کے یہاں جاتی ہوں۔ اور وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ پٹنہ کے اندر ریلوے اسٹیشن پر ایک مندر ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس مندر میں ایک بار نہیں، سینکڑوں بار، کئی بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ گئی، جیسے اس نے کیا ویسے میں نے کیا۔ میں پوجے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، میں جو کہ ہے پوجے کے بعد جو سوگات بانٹا جاتا ہے، جو پرساد بانٹا جاتا ہے، اس کو بھی میں نے کھایا، میں نے ناریل پھوڑا، یہ سارے کام میں نے کیے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ برا نہیں لگا کہ یہ غلط ہے؟ وہ کہا نہیں، سارے دھرم تو برابر ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ وہ کہا یہ کیا ہے، تجدید ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اتنا سننے کے بعد وہ حیرت زدہ رہ گئی، رونے لگی بھائی پھوٹ پھوٹ کر۔ تقریباً 3 گھنٹے وہ فون پر روتی رہی، سمجھاتے سمجھاتے میں تھک گیا۔ میرے بھائیوں، آگے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے جب میں آپ کے رابطے میں آئی تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ شرکیہ کام ہے، ورنہ میرے جیسے بہت ساری جو ہے طالبہ ہیں، بہت سارے مسلمان بچے ہیں جو اس طرح کے کام انجام دے رہے ہیں۔ حضرین گرامی، معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں عقیدے کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا بے حد ضروری ہے۔ عقیدے کی تصحیح کے بغیر اور عقیدے کی سدھار کے بغیر ہمارا معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔